اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في يومي هذا وفي كل يوم. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في يومي هذا وفي كل يوم. شہدائے ملت جعفریہ، حاضرین مجلس مرحومین، سادہ خاندان بانیان اور مومنین مرحومین، اپنے اپنے مرحومین اور تمام شہدائے ملت کی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم والثواب هاتین الصفتین الی ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ان دعائیں قبولیت واسطے بلند تر صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام۔ الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات۔ الصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه وناصر دینه ومنفذ شریعته ومربد احکامه ومنجز وعده وحافظ سره علی ابن ابی طالب حمید المؤمنین۔ لعنت اللہ علی اعدائهم ومعاندیهم ومبغضیهم وغاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم من یوم عداوتهم الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ وافضل ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات
الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين نظران ایمانی عوامل بیت انتہائی محترم و معزز سامعین، سب تو پہلے تو میں انتہائی معذرت خواہ کم از کم 25 منٹ اگر گھنٹہ میں دیر نہ حاضر ہویا میں انتظامیہ کی خدمت عرض کر چکا ہوں، چونکہ برادران اہل سنت یا کانفرنس سرگودج اور 4-5 سال تو نادا اسرار میں 10 یا 15 منٹ اسی شرکت کرنی آئی، جناب کو انتظار کرنا پیا، جس واسطے انتہائی معذرت خواہ۔ ایک دفعہ بلندر صلوات تلاوت فرماؤ صاحب۔ قرآن مجید کتاب ہدایت پارہ نمبر 12 سورہ یوسف۔ کریم اللہ نے قصہ یوسف علیہ السلام نو اس سورہ مبارکہ بیان فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ دا شان نزول مشرکین مکہ اپنے کسی بزرگ کو اکٹھے ہوئے، آدم کوئی ایسا سوال تیار کر جس کا جواب یتیم عبداللہ نہ دے سکیں، تاکہ ایسا حضرت کے خلاف پراپیگنڈا کریے جو دعوی نبوت کرنے والا ساڑھے فلاں سوال کا جواب نہ دے سکے۔ اس بزرگ نے انہوں مشورہ دیتے ہیں جو تسا سوال کرو یعقوب اور آل یعقوب علیہ السلام دے متعلق کہ جناب یعقوب دا اصل وطن تھا شام، مصر آئے کی میں حکومت قائم ہوئی کی میں، اتنا قدیم واقعہ جزیات نال یا اجمال نال بیان نہ کر سکتے، دونوں پراپیگنڈے دا موقع مل سی۔ مشرکین مکہ نے پیغمبر دی خدمت دی اور سوال پیش کیتا، لیکن ارادہ حصول علم نہیں، ارادہ ہی پراپیگنڈا کرنا، اور اس واسطے معصوم نے بھی ایک مقام دے فرمائے جڑا اہل علم تو پراپیگنڈے واسطے سوال کرے ہدایت ثوابت مقصد نہ ہوئے ملائکہ لعنت کرے۔ عالم دے متعلق بھی صاحب علم دے متعلق بھی فرمائے اگر بندہ علم حاصل ہی اس واسطے کرے جو میں فلاں کو شکست دیونی ہے، میں فلاں مناظرہ جتنے، میں فلاں بندے نو غالب غلط ثابت کرنے، معصوم نے ایسے بندے نو بھی پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا علم دی حصول دی مقصد تلاش حق ہوئے اور ہدف نجات آخرت ہوئے۔ اگر دنیا ہدف ہے، اگر انانیت ہدف ہے، اگر میں ہدف ہے، اگر جدال ہدف ہے، اگر فتح و شکست ہدف ہے، چاہے وہ علم بیان کرنے والا ہوئے، چاہے وہ شرارت واسطے سوال پوچھنے والا ہوئے، فرمایا اللہ دے ملائکہ لعنت کر دین۔ علم نور آ ہدایت دا ذریعہ بنائے ہاں پراپیگنڈے دا ذریعہ۔ تو انہوں نے سوال دا مقصد بھی پراپیگنڈا تاکہ حضرت دی ذات دے اعتراض، لیکن انہوں جناب یعقوب و یوسف علیہ السلام نے متعلق سوال کیتا۔ خالق نے فوراً سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور بارگاہ خدمت جبرائیل حاضر ہوئے۔ خالق نے فرمائے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اسا قرآن نو عربی نازل فرمائے تاکہ لوگاں نو بات دی سمجھ آئے۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ میرا پیغمبر انہاں نے سوال تو پریشان نہ ہو، میں قرآن دی صورت وہی پڑھا کے بھیج رہا، انہاں نے جزیات نال 10 قصہ یوسف کیا ہے اور
اور اس سے ہدایت کا ذریعہ کیا. میرے محترم سامعین، اصل اور قصص علماء دا البتہ ایک جملہ پہلے آج کا دیوان پورے قرآن مجید یہ واحد ایسا واقع جس پورے واقعہ کو اللہ نے ایک مقام تے بیان فرمایا. ورنہ انبیاء دے واقعات مثلا جناب موسیٰ علیہ السلام دے واقعات نو اللہ نے 29 صورتیں بیان فرمایا. پورے قرآن مختلف 29 صورتیں، کدھیں کوئی حصہ، کدھیں بنی اسرائیل کا کوئی کردار، کدھیں جناب موسیٰ دی سیرت کا کوئی پہلو، اور تکرار بھی ہے. بسا اوقات ایک واقعہ کو اللہ نے مختلف مقامات دے مختلف پیرائے عبارات کو بدل بدل کے 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ بھی بیان فرمایا. ہر واقعہ چاہے آدم و ابلیس کا قصہ ہے، چاہے جناب موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے مختلف مقامات دے. لیکن جناب یوسف علیہ السلام دے قصے نو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ اللہ نے اس پورے واقعہ نو مسلسل 111 آیات ایک سورہ مبارکہ بیان فرمایا. اور اگر پورے قرآن دا مطالعہ کرو الحمدللہ والناس تک 27 مقامات دے 27 ٹائمز اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کا اس میں مبارک قرآن ایک ذکر کی ہے. 27 مرتبہ پورے قرآن جنہیں جو 25 مرتبہ اللہ نے فقط اس ایک سورہ مبارکہ ذکر کی ہے. اور پھر سورہ غافر آیت نمبر 34، سورۃ الانعام آیت نمبر 84، خالد نے انہاں 2 مقامات دے اس میں یوسف بیان فرمایا. لیکن قصہ یوسف اللہ نے پورے نہ پورا اس ایک سورہ مبارکہ بیان فرمایا. اسی وجہ کیا ہے کیونکہ اس قصے دی ایک ایک کڑی ایک ایک سلسلہ اتنا مربوط ہے کہ ہر آمن والا لفظہ پچھلے دے حالات کو بیان کر رہا، ہم پر حقانیت کو بیان کر رہا. اور اللہ نے دوسری آیت مبارکہ فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. قرآن ایک 10 مقامات تے اللہ نے قرآن نو عربی نازل کرنے دی حکمت بیان فرمائی. کدھیں فرمایا چونکہ عربی آسان زبان ہے، کدھیں فرمایا عربی فصاحت و بلاغت کی زبان ہے، کدھیں فرمایا عربی زبان مبین زبان ہے. 10 مقامات تے آج بھی ڈھیر سارے روشن خیال لوگ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھن والے لیکن انکار قرآن کرن والے مذہب بیزار لوگ، مذہب دشمن لوگ عموماً ایک جملہ دیں قرآن پوری انسانیت واسطے اللہ نے عربی فقط دیو نازل فرمایا. جڑا عربی نہ جان دو وہ کیا کرے. خالق نے 10 مقامات دے قرآن کو عربی نازل کرنے دی حکمت بیان کی تھی. اور اتنے بھی فرمایا لعلکم تعقلون. عربی جس واسطے نازل فرمایا نہ عربی جیسی کوئی فصیح و بلیغ زبان ہے، نہ عربی جیسا کوئی اسلوب بیان ہے، نہ اس زبان جیسی کوئی زبان ہے. اس زبان کا سمجھنا بھی آسان، پہنچانا بھی آسان. اور اس واسطے میں ایک جملہ آج کرنا ضروری سمجھدا. قصہ یوسف ایک عشق کی داستان ہے بظاہر، شعراء نے بیان کیتا، نظم نگارہ نے بیان کیتا، نثر نگارہ نے بیان کیتا، فارسی عربی شاعری ہر زبان قصہ یوسف و زلیخا لکھا ہے. مگر اتنے رقیق جملے، اتنے گھٹیا جملے، اتنے بد اخلاقی تے مشتمل جملے اس شاعری نظم اور نثر اتنے جنہوں نے کوئی شریف ممبر تے بیان نہیں کر سکتا، جنہوں کوئی شریف اولاد اجبے کے بیان نہیں کر سکتا. لیکن کتنی فساد و بلاوت ہے قرآن دی، ہے دعوت گناہ زلیخا دی طرفوں، لیکن کوئی کتنے شرم و حیات لفظیں خالق بیان فرمائیے. اتنے شرم و حیات پیرائے، اتنی عزت و تکریم نہ، حتیٰ کہ کردار زلیخا، دعوت زلیخا، حالات زلیخا، لیکن کوئی ایڈے سونے راگی خالق بیان فرمائے. کوئی رقیق لفظ نہیں، کوئی کمزور لفظ نہیں. اس واسطے اللہ نے اس قصے کو احسن القصص سب تو بہترین قصہ کرا. میں تیزی نال گزر رہا تاکہ آج اور کل 2 دن اس سورہ مبارکہ دے ذیل جاون والے پیغامات جناب
جناب کی خدمت اجازت کرا کیونکہ میرا اکثر مقصد ہے اس پورے اشرا واسطے اور وہ آئی کلمات امام حسین علیہ السلام کہ فقط میں والی کربلا کا کلام احادیث روایات خطبات خطوط حضرت بیان کرسا توحید نگاہ امامت کیا ہے نبوت کیا ہے اخلاقیات کیا ہیں عبادات کیا ہیں فقط اپنے اس امام نے جملے لیکن بعد آباد دے تقاضا دے آج اور کال دا دن اس سورہ مبارکہ دی تفسیر اور اس تو حاصل ہونا لے اخلاقی اور معاشرتی اور مذہبی اور روحانی جتنے دروس حاصل ہوئے جناب کی خدمت اجازت کرنا چاہنا اور وقیہ 5 دن انشاءاللہ کلام امام حسین علیہ السلام اگر ذہن آمادن تولنتر صلوات میرا وقت احسن اللہ اس تو پہلے بھی یاد کر دے وہاں قرآن کوئی تاریخ کا چیپٹر نہیں قرآن کوئی ہسٹری دی کتاب نہیں قرآن فقط تاریخ نو تاریخ دے عنوان بیان نہیں کرنا چاہتا بلکہ اصلاً اللہ نے قرآن دے جتنے تاریخ دے حصے بیان فرمائے قوما ملت انبیاء افراد شخصیات دے اللہ نے عروج و زوال کو بیان فرمایا عاد و ثمود دا زوال کیوں بنی اسرائیل دے گمراہ لوگوں دا زوال کیوں نجات دہندہ دا نجات کی میں مومن فرعون دی عظمت کیا زن فرعون آسیہ دی عظمت کیا اللہ نے افراد اقوام ملل شخصیات اور قومہ دے عروج و زوال دی داستان اس واسطے بیان فرمائیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کیونکہ ہدایت ہے متقین واسطے خالق جانے میرے نبی دی امتی الحمدللہ کے والناس دا قرآن پڑھ کے سابقہ قومہ دے عروج و زوال دا مطالعہ کریں پتہ کریں کہنو عروج ملے تا سبب کیا ہا کوئی زوال پذیر ہو جائے تا وجہ کیا ہے تاکہ عروج دے اسباب دے عمل کر کے سوئیہ تک مقام حاصل کر سکے تاکہ زوال دے اسباب تو بچ کے نجات کا رستہ اختیار کر سکے اور یاد رکھو دوسرا جملہ کرنا چاہنا ہمیشہ کسے بچے انہوں سواون واسطے بیان کیتے رہے بڑے آسان دے الفاظ اجازت کرنا چاہنا ان کا دوری بدل گیا ورنہ دادیاں نانیاں دادیاں ضعیفہ مستورہ جڑا بچہ شرارتی آرام نہ پہ کر دو یا عشاء دے بعد آ بیٹا تینوں کہانی سناوا بچے نے کہانی سنائی تے وہ میں ہویا مگن ہویا تے بچہ سو گیا لیکن یاد رکھو میرے محترم دنیا دے قصے بچیاں نو سناون واسطے بیان کیتے ویندے قرآن دے قصے قوماں نو جگاون واسطے بیان دنیا دے قصے اور کہانیاں بچیاں نو سناون واسطے غفلت دی نیند لے جان واسطے مگر قرآن دے واقعات قوماں نو بیدار کرن واسطے بیان کیتے ویندے اور اس واسطے اللہ نے جناب عبید کی بہت جملہ بیان کرنے والے منن ایک درس دے حوالے نال میں عرض کی کہ پرانا دور کہانیاں آج الیکٹرانک دور آ گیا الیکٹرانک میڈیا ایک حقیقت اس زمانے کی عرض کرنا چاہنا آج حالات کیا ہے بچہ بھی گھوڑے جو ہے وہ واسطے علیحدہ اینڈرائیڈ موبائل خرید لیا ہوئے تاکہ اس بچے کو کوئی کارٹون ڈاؤن لوڈ کر کے کوئی گیماں ڈاؤن لوڈ کر کے اس بچے دے حوالے کر دیا جائیں 6 مہینے یا سال کا بچہ جڑا موبائل پکڑن دے قابل ہو جائے ماں دی کوشش ہوتی ہے اے مینوں کچھ نہ آکھے آجی یہ مینوں ڈسٹرب نہ کرے اور وہ نتیجہ کیا باپ بھی جانا ہے میں کئی دفعہ سفر کسی ہاسپیٹل میں پچھلے دن ایک چیک اپ کرانے گیا 3 سال 4 سال دیا 2 بچیاں 5 سال دیا انہوں نے نال ماں باپ یقین جانو 4 بندیاں کول 4 موبائل وہ دو میں بچیاں 3 یا 4 سال دیا مختلف گیماں مختلف کارٹون ماں باپ مطمئن بیٹھے تاکہ بچے سانو ڈسٹرب نہ کریں اور انہاں 2 مہینے کم از کم 2 تو 3 واقعات میرے سامنے ایسے آ چکے ہیں کہ 24 گھنٹے ہمیشہ جاگنے موبائل استعمال کرنے والے بچے وہ نارمل انسان نہیں رہے کم از کم 2 مثالہ میرے قریبی دوستان یا میرے سامنے
انہوں نے بچے ایک نارمل انسان نہیں رہے 4 سال کی عمر اور ہر پتہ لگ رہے وہ ماں باپ نہ بولے دے نہیں وہ بات نہیں کر دے انہوں نے چڑچڑا مار ہے انہوں نے حرکات و سکنات کارٹونہ والیاں انہوں نے حرکات و سکنات اس سے پروگرام والیاں جڑے وہ بچے دیکھتے ہیں اور جدہ ماں باپ متوجہ ہوئے اور سبھی تھراپی واسطے اور سبھی سپیشلسٹ لوگوں کو جدہ اس بچے نے پہنچایا گیا انہوں نے سے نفسیاتی مریض ہو چکے یہ اب نارمل ہو چکے تھوڑے بچے نارمل نہیں رہے یہ علاج دے برائے طریقے انہوں موبائل نہ دیو انہوں سکرین تو بچاؤ 2 بندے ہر وقت انہوں کو رہے کہ گفتگو کریں کسی سائیکالوجسٹ کا انتظام کرو ماہر نفسیات کا 3 لاکھ تو 5 لاکھ روپیہ خرچ کرو شاید سال یا 2 سال بعد ایک بچے اپنی نارمل کنڈیشن آ جائیں مگر اس واسطے 24 گھنٹے توجہ کی ضرورت ہے اور میں جملہ کیوں آخرا چونکہ ابتدائی ہے معاشرتی سورہ مبارکہ دی ہون گل سمجھ آسی اللہ نے ماں دی گود نو بہترین مدرسہ کیوں قرار دیتا ہے اللہ نے ماں دے وجود نو بہترین درس اور یاد رکھو میرے محترم ماں دے بدن دے لمس جیسا ماں دے بدن دے خوشبو جیسی ماں دے بدن تو بچے نو حاصل ہونے والی خوراک جیسی کائنات کوئی خوراک نہیں بنا سکی کائنات کوئی بھگوڑا نہیں بنا سکی اور میں یہ عرض کرنا چاہتا 4 مہینے 6 مہینے دا بچہ 4 ہفتے 6 ہفتے دا بچہ اگر وہ بچہ رو پوے باپ اٹھائے چپ نہیں کرتا بھائی اٹھائے چپ نہیں کرتا بہن اٹھائے چپ نہیں کرتا نانی دادی اٹھائے چپ نہیں کرتا 6 یا 8 ہفتے دا بچہ 6 یا 8 مہینے دا بچہ نہ شعور رکھ دے نہ پہچان رکھ دے اکھاں بند ہو دیا بچہ گریا کر رہے کوئی سجا نہ اٹھائے وہ بچہ چپ نہیں کرتا لیکن یوں ہی ماں اٹھائے اس بچے کی آنکھاں بند ہو گئی اگر وہ بچہ خاموش ہوئے دے گریا نہیں کرتا اور یہ دی وجہ آج دی میڈیکل بھی دسا چکی ہے جو بچہ ماں دے بدن دا لمس بچہ ماں دے بدن دی خوشبو اور ایسیاں لہراؤں ماں دے بدن تو موصول ہوتی ہیں جیڑی ہوتی نارمل لائف گزارن واسطے ضروری ہے اور ہون پتہ لگسی اللہ اکبر اجلے حالات معاشرت بدل گئی اپنے آپ کو ترقی یافتہ کھاون والا انسان بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ایسا دور آ رہا ہے اور اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایجاد کرنے والے اور خود پریشان ہیں جو اس دنیا کا بڑھ گیا اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی چلے جاؤ انبلیویبل ایسے حقائق اور ریئلٹی کہ انسان اپنی نارمل لائف تو معروم ہو رہے میں قربان جاواں جعفر صادق تیری سیرت ہو 1400 سال پہلے اپنے نانے دی حدیث بیان کر دے اور فرما ہے جیڑی ماں اپنے بچے نو گود وچ اٹھا کے دی ایک پرورش کر رہی ہوے فرمایا ایک گھونٹ دے بدلے اللہ اولاد اسماعیل جو ایک غلام آزاد کرن دا ثواب عثمان و عطا کر دے ضروری ہے اولادہ کو وقت دینا اولادہ کی تربیت کا اہتمام کرنا اور ایک جملہ شاید میں تکرار کر رہے ہیں پچھلے اشرے جو اس تو پہلے عرض کر چکا کیوں فرمائے معصوم نے عشاء دے بعد گھر تو باہر نہ جاؤ سوائے کسی شرعی عذر دے یہ عشرہ ہے جنازہ ہے خوشی ہے غمی ہے شادی ہے کوئی مجبوری دا سفر اس کے علاوہ فرمایا عشاء دے بعد گھر دے باہر نہ جا شدید مکروہ ہے عشاء دے بعد گھر تو باہر نہ جا بلکہ فرمایا اپنی اولادوں کو بیٹھا کر اپنے دھیاں پتراں کو بیٹھا کر انہوں نے نال رل کے کھانا کھا پھر صادق امام فرما رہے ہیں اولاد دے نال دسترخوان تے ایک لحظہ بہنا نگاہ توحید مسجد الحرام دے اعتکاف تو زیادہ افضل ہے مسجد الحرام اعتکاف کرے پروردگار فرما رہے ہیں اولاد کو لالا پانا اس مسجد الحرام دے اعتکاف دے برابر نہیں افضل
کیوں اولادوں کو واسطے تو پتہ لگ سی میری اولاد کی ضرورت کیا ہے، میری اولاد کے جذبات کیا ہیں، میری اولاد کے احساسات کیا ہیں، میری اولاد زندگی بسر کی میں کر رہی ہے۔ اس وقت سورہ یوسف فقط ایک عشق کی داستان نہیں، اللہ نے ایک نظام معاشرت، اللہ نے ایک نظام خانوادگی، اللہ نے روحانیتی معراج اس سورہ مبارکہ بیان فرمایا۔ تھک تو نہیں جانا جناب، شاید آج کی گفتگو تھوڑی طویل ہو جائے، اگر جب میں بھی سارے دن نہ تھکا جناب آخری گفتگو ہوتی ہے، لیکن کوشش ہے چند ایام ہے تاکہ کوئی پیغام جناب دے دینا تک پہنچ جائے۔ اللہ نے 12 بیٹے جناب یوسف اور جناب یعقوب کو عطا فرمائے، 12 بیٹے جنہیں جو 11واں اور 12واں فرزند جناب یوسف و بنیامین، یہ دو سکے بھائی ہیں، باپ یعقوب ماں جناب راہیل، یہ دو بھائی ہیں جنہیں ماں باپ دی طرف ہو سکے، ورنہ اس کو پہلے والے 10 فرزند ماما اور بابا جناب یعقوب ہیں، اور سارے بھیرا بڑے جناب یوسف اور جناب بنیامین، یہ چھوٹے بھائی ہیں۔ اور پھر بچپن جی انہاں دی ماں جناب راہیل کا انتقال ہو گیا، ترائے 4 وجوہات مل گئیاں، چھوٹا بچہ ویسے پیارا ہو گئے، پھر ماں دنیا تو ڈر گئی اور شفقت و محبت نظریہ، پھر جناب یوسف دے کمالات بشری، عام بچہ نہیں، آنے والے زمانے کا نبی ہے، معصوم ہے، اور شیعہ عقیدہ کے مطابق 40 سال بعد پتہ نہیں لگتا جو میں اللہ کا نبی ہوں۔ الامام و امام ولو کان الصبیہ، شیعہ عقیدہ ہے امام امام ہوتا ہے اور امام دی جوڑی جوڑے، امام و نبی نو گھڑیاں گزارن دی ضرورت نہیں، عمر دی منازل طے کرن دی ضرورت نہیں۔ اس واسطے جناب یوسف عام بچے نہیں، نورانیت ہے، اخلاقیات ہیں، کردار نبی والا کردار عصمت ہے، کردار نبی ہے، اور قدرتی بات ہے جناب یعقوب اپنے پتر کی طرف توجہ ہونا، 7 سال 9 سال 11 سال یا 13 سال ظاہری عمر ہوئی جناب یوسف دی۔ یہ 5 روایات ہیں، 7 9 11 12 13، کم از کم 7 سال، زیادہ تو زیادہ 13 سال بابل خدمت حاضر ہوئے اور عرض کر رہے ہیں اس قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہ لی ساجدین، اور میرا نبی بابا میں یوسف خواب رکھے 11 ستارے، انہوں نے نال سورت چند میں نے سجدہ کر رہے، میرا نبی بابا تعبیر لسا پہلا جملہ جناب یعقوب فرمایا قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تعبیر بعد دسے سا میری پہلی وصیت ہے یہ خواب بھیاواں نو نہ سنانے، کیوں فیقید لک قیدا، تیرے خلاف چال چل سے، تیرے خلاف مکاری کرے سے، آپ نہ کرے سے، ان الشیطان الانسان عدو مبین، اس واسطے جو انسان دا بڑا دشمن ہے شیطان، کوئی نہ لوگ گمراہ کرے سی، توڑے پھرائے، تیرے خلاف چال چل سے۔ میں پھر عرض کرے 11 ستارے مراد 11 بھائی، بارے خود جناب یوسف ہے، 11 ستارے ہیں تو مراد 11 بھائی، سورہ جو مراد جناب یعقوب، چند مراد جناب راہیل، والدہ گرامی جناب یوسف، فرمایا سجدہ کر رہے ہیں، پہلا جملہ یا بنیا لا تقصص، ایک خواب بھیراواں دے سامنے بیان نہ کریں۔ اس سورہ مبارکہ نے پہلا پیغام دیتا ہے ہر گل ہر بندے اگے کرن دی نہیں ہوندی، توجہ فرمائیے جناب، اس کو آسان کھیت سرائی کی پنجابی میں کی میں سمجھاواں، ہر گل ہر بندے نال شیئر کرن دی، کدی کدی بھیراواں تو بھی گل چھپاونی پوندی ہے، اور اسے واسطے معصوم نے فرمایا سب تو کامیاب ہے وہ بندہ جڑا اپنے راز چھپا دے، معصوم فرما رہے ہیں سب تو کامیاب ہے وہ بندہ جڑا بندہ اپنے رازاں تے پردہ پا لے،
ہر بات ہر بندے نال شیئر کرنی نہیں ہوندی اور اس واسطے معصوم نے فرمایا کامل مومن وہ ہے جس سے سنت خدا بھی موجود ہوئے سنت انبیاء بھی موجود ہوئے سنت صالحین بھی موجود ہوئے میں تفصیل نہیں ایک کو پہلا جملہ مولا سنت خدا کیا ہے فرمایا راز چھپاونا معصوم فرما رہے ہیں راز چھپاونا اور میں کائنات قربان کرا حسنین دے بابے دی فصاحت و بلاغت دو نہج البلاغہ جس زبان تو جاری ہوئے میرے آقا امیر نے دو جملے فرمائے پہلا جملہ فرمایا راز ادھر تے راز ہوئے جب تک تیرے کول ہوئے جب تیرے کول چلا گیا راز نہ رہا اور اس تو بڑا جملہ اہل سنت عالم ابن ابی الحدید معتدلی نے 20 جلدیں نہج البلاغہ دی شرح لکھی ہے آخری جلدیں 998 جملے امیر المومنین نے تعریف کیتے انہیں جو ایک جملہ چلا میں سمجھا دیں کہ پتہ لگے جو راز کیا ہے اور راز دی عظمت کیا ہے تو اگر میرے آقا فرما رہے ہیں امیر المومنین فرما رہے ہیں سروں کا دم فرمایا راز بندے دا خون ہوتے ذرا توجہ فرمائے سو فرمایا راز تیرا خون ہے اور اگلا جملہ امیر المومنین فرمائے خون ادا تائیں تیرا ہو سی جدا تائیں تیریاں رگج ہوئے سرنج دے ذریعے خون نکالے جائے بارڈر دے ذریعے تیریاں رگاں جو نکل گیا وہ تیرا نہیں لیا معصوم فرمائے راز بندے دا خون ہوتا ہے خون اتنے تائیں تیرے جب تک تیریاں رگاں جو ہوئے فرمایا راز اتنے تائیں راز ہوتا ہے جب تک آپ پردہ پا اور ایک اور در سے اخلاق کی پھینگا چکرا اس سے واسطے معصوم فرمائے خودے کا انسان ضعیفہ بیچارے کمزورے بے بسے کدی دولت غالب کدی شہرت غالب کدی شہوت غالب کدی دنیا کی محبت غالب معصوم فرمائے گناہ ہوئی ونجی مجمع چ بیان نہ کیتا کر لوگ میں بے کہ اپنے گناہ تے ناز نہ کیتا کر میں ان شراب دا جام پیتا میں ان شریعت محمدیہ پامال کی تھی میں ان یتیم دے ظلم کیتا میں ان شریف دی عزت لٹی اور اسے واسطے معصوم فرمائے جڑا گناہ کر کے تے بعد مجمع عام وچ بیٹھ کے اپنا گناہ بیان کرے ہن جدا توبہ کرے نا خالق دے میں معاف نہ کرے سا جدا میں ستار العیوب پردے پایا تو لوگاں دے سامنے اپنے عیب بیان کیتے کیوں اور اسے واسطے ورنہ میں خالق چاہواں دن اسی وقت ذلیل اور رسوا کر دے وہاں مگر میں تیرے عیبان دے پردے پائے تاکہ میرا بندہ کمزور ہے کدی ضمیر زندہ ہو اس نگاہ میں میرے دربار میں سجے دل نال توبہ جا کرے میں خالق فقط معاف نہ کرے سا گناہ مانو لیکن تبدیل کا اس نے فرمایا راز ہر گل ہر بندے اگے کرنا نہیں ہوندی کدی گلاں بھراواں کولوں بھی چھپاونیاں پوندیاں جناب یعقوب فرما رہے ہیں بیٹے گل بھراواں دے سامنے بیان نہ کریں اور وجہ کیا ہے بھرا حسد کیوں کرتے ہیں اتنے میرے ایک پیغام ہے حسد اس واسطے خود بھراواں ذکر کیتا ہے ایک بہنوں بیان اذکار یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ یہ بھرا بیٹھیا دے سارا بابا یوسف نال زیادہ محبت کریں دے سارا بابا بنیامین نال زیادہ محبت کریں دے منانو عصبہ بابے دا سہارا بھی ایسا ہے جوان بھی ایسا ہے بابے دے محافظ بھی ایسا ہے کماون والے بھی ایسا ہے محبت نہ دعا چھوٹے نال زیادہ بابا کریں دے اس واسطے بہتر ہے کیا کیتا جائے ایک بہنوں آدھے ان آبانا لفی ضلال مبین حسد اس حد تک پہنچ گئے نبی بابے نو بیٹھے آدھے ساڑا بابا ہے ہی گمراہ ساڑا بابا رائے حق تو بھٹک گئے کریے کیا ایک بہنوں بیٹھے آدھے نکترو یوسفا ارترہو ہو ارن یا قتل جگریے یا ایسی کسی زمین تے چھوڑا لیے یخر لقوم وجہ ابیکم تاکہ نہ یوسف ہو سی بابے دی توجہ یوسف تک ویسی
اسی اپنے مقصد یعنی حسد و بیماری ہے جڑا بھراواں کولو یوسف تو پوری سرا چڑھی حسد و بیماری اور حسد دی وجہ کیا اسے واسطے معصوم فرمینے اپنی اولاد فرق نہ کیتا کر اپنی اولاد کو برابر محبت دے اپنی اولاد نال ایک جیسا رویہ کوئی ذہین ہو سی کوئی فتین ہو سی کوئی گم ذہن ہو سی کوئی خوبصورت ہو سی کوئی بدصورت ہو سی مگر بابے نو نہیں چاہیے اپنی اولاد فرق کرے بابے نہیں چاہیے توجہ دے حوالے نال خرچ دے حوالے نال لباس دے حوالے نال سواری دے حوالے نال اولاد فرق ورنہ حسد جیسی بیماری ورنہ نفسیاتی بیماریاں اور اسے واسطے پیغمبر اعظم دی خدمت شیعہ سنی علماء لکھے سید الانبیاء دے سجے پیغمبر دے محفل ایک صحابی بیٹھے جن دے سجے زانوں تے بیٹا بیٹھے تھوڑی دیر بعد 2 یا 4 سال دی بیٹی آئیے بابے نے وہ بازو پکڑیا پیار کیتا ہے لیکن زانوں تے نہیں بٹھایا اپنے کھبے پہلو زمین تے بٹھایا کائنات دی کلی رحمت دے چہرے تے جلال آیا بیٹا گود جا بیٹی تو زمین تے بٹھایا عالمین دی کلی رحمت پیا دینی یا پتر نوی زمین تے بٹھا یا بیٹی نوی گود اچ بٹھا ورنہ احساس کم تری دا شکار برابر محبت اور اسے واسطے سرکار امیر المومنین کائنات کو زندگی دا ڈھنگ سکھاون والا میرا آقا تھوڑے میرے آقا امیر المومنین نے مالک اشتر نو خط رکھے تمہیں گورنر تمہیں حاکم تیرے کو لاسن لوگ فریقین آسن مدعی بھی ملزم بھی تھوڑے میرے آقا نے فرمایا دعا دا سلام برابر کریں دعا دی طرف نگاہ برابر کریں دعا نال لے جا ایک جیسا اپنائیں دعا نے وقت برابر دے میں دعا نال شفقت یا غصے دا اظہار برابر ہوئے ورنہ اگر ایک دا احترام دے محبت اور دوسرے نال نفرت ہو سی تیرے فیصلے تے یقین نہ کرے سی فرمایا تیرا رویہ اس ہوئے مدعی ہوئے یا ملزم تیرا رویہ انہوں نے دس رہے ہوئے جو علی دا نمائندہ ہے عادل کرے سی سوچتے میرے محترم گھر تو لے کے کھیل دے میدان تک کلاس تک اپنے ماتحت عملہ تک اپنی برادری تک حدہ کے کرسی اقتدار تک معصوم نے دس دیتے برابری دا رویہ ام المومنین حضرت عائشہ روایت کر دیں برادران دے سننا دے ہاں روایت دے کوئی مستور نبی تو ملنے آئیے مگر پیغمبر گھر کوئی نہ ہے انتظار کر کے چلی گئی جدا پیغمبر آئے ام المومنین نے دسے لیکن نہ لا دیں بولا میں ایک عمل دے بڑی حیران ہوئی کیڑا عمل بولا جدا وہ آئیے نا میرے گھارے تو دے نال 2 بچے ہیں میں ایک گھارے جو ہور دا کچھ نہیں میں انہاں دے واسطے 3 کھجورا انہاں دے سامنے رکھی ہیں اور کیا جو ام المومنین آدھے بولا میں حیران ہوئی اس مستور نے آپ کھجور نہیں کھاتی ایک کھجور ایک بچے نو دوسری کھجور دوسرے بچے نو تیسری کھجور نے ماں نے 2 حصے کیتے ادھی کھجور ایک بچے نو ادھی کھجور دوسرے بچے نو کائنات دی کلی رحمت مسکرائے فرمایا اولاد دی محبت دی عدالت اور دی بخشش واسطے کافی ہے جناب یعقوب دی خدمت جعفر پتر بابا یوسف کو سارے نال بھیجو اصل شکار واسطے جا رہے میں چھوڑ دیتی ساری تفسیر ورنہ بات زیادہ لمبی ہو ایسی پیغام رہ ویسی یقیناً ترجمہ پڑھو قصہ یوسف مکمل تفصیل نہ اللہ نے سورہ مبارکہ بیان فرمایا جناب یعقوب نے جدا کہنا بابا سارے نال بھیجو تے جدا اصرار ودے پہلے انکار جدا پترا دا اصرار ودے اللہ دے نبی نے پہلا جملہ فرمایا میں نو خطرہ بھیڑیا نہ کھا جائے وجہ کیا ہے مفسرین نے بیان کیتے حالے ہونا ہے بہانہ بڑھایا نہیں اللہ دا نبی پہلے پیا دے وجہ کیا آئی ایک مقام نبوت اللہ نے مطلع فرمایا اور نہ سامنا جانے مت کوئی میرے سامنے جھوٹا بہانہ بناؤ پہچانو میں عام فرد نہیں میں اللہ دا نبی ہوں اور دوسری وجہ جو نہیں ایک فکری ہمارا کلام دے جگلے بھیڑیے ہونے ہی زیادہ حضرت ایک حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا
دوسرا شکار کرن چلے جاؤ کہ 7 یا 9 سال کا بچہ بھیڑیا نہ کھا جائے، لیکن آخر منت سماجت پیار اور محبت نال جناب یعقوب کو یوسف نے لیا اور باہر کنعان دے باہر شجرت الوداع روایت آدھی ہے جناب یعقوب نال آئے، کدی پتر دا سجا رخسار، کدی پتر دا خبر رخسار، بہترین لباس کھانا، بار بار وصیت کرتے رہے میرے یوسف کا خیال کرنا، جب تک بابے دے سامنے ہم احترام کرتے رہے، بابا دیا نگاہیں تو ہو جا رہے، کہیں بنا سجو تماچا، کہیں بنا کھبیو تماچا، اختلاف ہویا قتل کریے یا کیا کریے، قرآن نے نام بیان نہیں فرمایا، قرآن نے خالا قائل منہم لا تقتلوا یوسفا، آکھنا لیں جو ایک آکھیا قتل نہ کرو وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ، انہوں اس پرانے کچھ میں سر دینے ہیں، یلتقط ہو بعض السیارہ، آپ ڈروینے ہیں، کوئی کافلے علیہ آسن جناب یوسف نو کر لے سے، کیوں؟ آدھے یلتقط ہو بعض السیارہ ان کن تو فاہمین، اگر لازمی ہے ظلم کرنے ہی چاہتے ہو قتل نہ کرو، بلکہ جناب یوسف نو اس کو ہی سر دے۔ میرے محترم ادھے دل ہمدردی ہے، ادھے دل محبت ہے، میں اس تفصیلی نہیں جانا چاہتا، 70 ہاتھ گہرا ہوا ادھو جناب یوسف تو بناوا نے کھوئی سٹیا، ادھو اللہ نے حکم دیتا جناب جبرائیل نو حالے پانی تک نہ پہنچے، جبرائیل نے اپنے پراتے اٹھایا، پراتے اٹھا کے پہلا سوال کیتا، یوسف کوئی حسرت ہوئی، یوسف کوئی سوال ہوئی، یوسف کوئی حاجت ہوئی تا بیان کر، کیڑے حالت راضی ہیں؟ اللہ دے نبی نے پہلا جملہ فرمایا میں اس سے حالت راضی ہاں جس سے یعقوب و ابراہیم دا خدا راضی ہوئے۔ اسے حالت راضیاں جس سے یعقوب و اسحاق و ابراہیم دا خدا راضی ہوئے، کوئی ایڈے جملے پسند آئے خالق نو، اور روایات مل دے جدہ جناب ابراہیم نے پراتے اٹھایا، جناب یوسف جڑی دعا پڑھ رہے ہیں اللہم یا مونس کل غریب و یا صاحب کل وحید و یا ملجا کل خائف، اللہ دا نبی 55 7 9 11 یا 13 سال دی عمر جناب یوسف بیٹھیا دے، اے ہر پردیسی دا سہارا اللہ، وَيَا صَاحِبَ كُلَّ وَحِيدٍ، اے ہر تنہا دا ساتھی اللہ، یا ملجا کل خائف، اے ہر خوف زدہ دی پناہ اللہ، یا کاشف کل قربہ، اے ہر مصیبت دور کرنے والے اللہ، یا عالم کل نجوہ، اے ہر سرگوشی دا علم رکھنے والے اللہ، یا منتہا کل شکوہ، اے ہر شکایتی اتہا اللہ، ویا حاضر کل ملعہ، اے ہر گروہ دی خبر رکھنے والے اللہ، یا حیو یا قیوم، اے حیو قیوم ذات، اسألو کا یوسف کو میری گہرائی سوال پہ کر دے، ان تقذف رجاءک فی قلبی، میرے اللہ اپنی ذات دے علاوہ کہیں دی امید میرے دل وچ نہ پاویں۔ یوسف تو اپنے منگنا میرا سہارا ہوئے تا تیری ذات، میری امید ہوئے تا تیری ذات، میری مشکل کو شاہی کرن والی ہوئے تا تیری ذات، حتی لا یقون لی حمن ولا شغل غیرک، میرے اللہ نہ تیرے علاوہ کوئی توجہ کا باعث بنے، نہ تیرے علاوہ کوئی میری فکر بنے، وَأَن تَجْعَلَ لِي مِنْ عَمْرِي فَرَجًا وَمَخْرَجًا، میرا مالک اس مشکل جو میں یوسف کو نجات عطا فرما، اے مسبب الاسباب اللہ میرے رستے آسان فرما، کیوں؟ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر شے تے قدرت رکھنے والا تو آپ ہیں۔ صاحبان تفسیر نمونہ تحریر کیتا ہے، نبی نے دعا مانگی ایک کنویں دی گہرائی ہے، سنی عرش تے ملائکہ ہے، جنہیں مناجات یوسف ملائکہ آسمان تے سنی، اور جڑا جملہ ملائکہ ہے الہنا نسمع صوتا و دعا، ملائکہ پیدا میرا کریم اللہ اسا عرش سے لے کے ایک دعا تے آواز پہ سنتے ہیں، لیکن حیران اس گلتے ہیں الصوت صوت صبیین و دعا دعا نبیین، حیرت اس بات دی ہے آواز بچے دی ہے، دعا انبیاء والی ہے۔
یوسف بیٹھے میں یاد کرے گا. اور اللہ نے جناب جبرائیل بس آخری پیغام جناب انشاءاللہ کل اس کا مکمل کر سائیں. جناب جبرائیل نے جو دعا تعلیم فرمائی تمام شیعہ و مفسرین نے اپنی تفاصیلی تعریف کی تھی. استاد علامہ حسین بخجانہ مرحوم نے تفسیر انوار و نجف، میرے قبلہ و کعبہ نجفی صاحب نے اپنی تفسیر فیضان الرحمن نے اس سے سورہ یوسف کی تفسیر ایک جملہ بیان فرمائے. جبرائیل وائے میرے یوسف دعا ان دعا نمانگ دعا میں اللہ تینو تعلیم کردہ دعا میرے تو مانگ واسطہ آل محمد دے. اور اللہ نے جڑی دعا تعلیم فرمائی اللہم انی اسألوکا بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ میں یوسف سوا دیا کیوں بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ، حمد تیرے واسطے ہے، لا الہ الا انتا، تیرے علاوہ لائق کی عبادت کوئی نہیں، المنان منان و احسان کرن والی تیری ذات، بدیع السماوات والارض زمین و آسمان کو بغیر سیمپل اور نمونے نے خلق کرن والی تیری ذات، وجہ ذوالجلال والے کرام، اے عزت والے اللہ، اے بزرگی والے اللہ، اے صاحب جلال اللہ، اے میرے صاحب عزت اللہ. اللہم انی اسألوکا ان تصلی علی محمد و آل محمد، میں یوسف دعا پہ کردہ محمد و آل محمد تے اپنی رحمتہ نازل فرما، وَأَن تَجْعَلَ لِي مِمَّا أَنَا فِيهِ فَرَجًا وَمَخْرَجًا. اس دعا دے بعد چونکہ تیرے تو بڑا مشکل کشا کوئی نہیں، محمد و آل محمد تو بڑا وسیلہ کوئی نہیں، میں یوسف دعا پہ مانگدا میرے واسطے آسانیاں پیدا کر. ترزقنی من حیث احتسب و من حیث لا احتسب، میرا مالک میں نے اتھو رزق عطا کر. اور رزق کیا ہے؟ فقط روپیہ پیسہ نہیں، نعمتاں، مہربانیاں، محبت خدا، شفقت خدا اتھو عطا کر. من حیث احتسب و من حیث لا احتسب، اتھو بھی عطا کر جتھو میرا خیال ہوئے، اتھو بھی عطا کر جتھو میں سوچے ہی نہ ہوئے. تیرے تو بڑا نجات دہندہ کوئی نہیں، تیرے تو بڑا مشکل کشا کوئی نہیں، میں یوسف سوادی ہاں. یہ دعا منگن دی دے رہی کافلے دا ماشکی پانی بھرا ہے، ڈول لٹکایا، بس گفتگو روک رہا. اتھاؤں کا آغاز کر سکے 20 یا 40 سال بعد جناب یوسف کا ملاقات ہوئی بابے دی. بعض علماء لکھے 20 سال، بعض لکھے 40 سال. جناب پتر جدا ہے 7 11 9 سال کا بچہ جناب ملاقات ہوئی ہے. مصر کا بادشاہ باپ بیٹا کر لگے پتر دے رخسار چومے. اتنے بس آخری پیغام اتنا کافی سمجھائے. پہلا سوال جناب یعقوب نے کی تھے یوسف میرے تو جدائی دے بعد نبھی کی میں ابتدا کی تھوکی دی جناب یوسف. ایسا توجہ آخری جملہ اور آخری پیغام یوسف میرے تو جدائی دے بعد نبھی کی میں جناب یوسف نے ابتدا ہی تھوکی دی. بابا جدا وقت میں مصر کا بادشاہ بن گیا. اس کا دکھ نہیں دسے، کنواں نہیں دسیا، بھراواں دے تماچے نہیں دسے، مصر دی منڈی بکنا نہیں دسیا، قید نہیں دسی. 20 یا 40 سال دے عرصے دے بعد ابتدا ہی ٹھوکی دیے. بابا جدا وقت میں مصر کا بادشاہ بن گیا. اس کا اور یہی میرا آج دا آخری پیغام. اس سے واسطے معصوم ہی فرمائے دے ماں باپ دے سامنے دکھ بیان نہ کرو. ماں باپ تو کلی اپنا دکھ وس لگ دیا نظر سو. جب تک ممکن ہوئے اپنی تکالیف، اپنی پریشانیاں، اپنی بیماریاں، اپنے مسائل ماں باپ تک پہنچن نہ دیو. مجبوری ہے دسو تک ہدایت دار طریقے نال تاکہ ماں دی مام تک اور ٹھیس نہ پہنچے. اور اتنے میں معصوم دا جملہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ماں باپ نو اف تک نہ. ڈھیر سارے جوان بزرگان سوال کر دیں دوستان
اس مہینے دو ترائے میسیج میں نو اور وائس میسیج آئے جو اف تو کیا مراد ہے کہ ماں باپ نو اف تک نہ آپو. ادھی ایک تفسیر معصوم نے یہ بیان فرمائیے اف دا کم از کم مصداق یہ ہے جو ماں باپ نو ایسا دکھ نہ دسو جیڑی وجہ تو غمگین ہو جانے. اللہ تقل لہما اوفم اس واسطے ابتدائی تھوکی تھی جناب یوسف اللہ دا نبی پہ ہوئی تھی. یوسف نے بھی کی میں بابا جدہ میں مصر دا بادشاہ بن گئی فرمایا نہیں میری جدائی تو دسا پہلے مرحلے تو دسا. پتر بادشاہ ہے مصر دا حاکم جوانی جناب یوسف دی ضعیفی یعقوب دی باپی نبی بیٹا ہی نبی نا یوسف کنعان تو شروع کر میں 40 سال انتظار کی ہے تیری اکھی دی بینائی مک گئی. میں ایک روایت آج جملہ پڑھ رہا ہوں گریا کر کے اے گوشت لٹک کی اکھاں دے سامنے اتنے کمزور اور نحیف ہو گیا جناب یعقوب. اے اکھاں کو گوشت ہٹا کے یوسف نو بھیجے کھڑے نا یوسف سخت تو ابتدا نہیں کنعان تو کر. پہلا جملہ بابا تھوڑی نگاہ تو اجر ہونے دے رہی میں تو بھیرا ماں تماچے ماں بابا کہیں سجیوں تماچا مارے کہیں کھبیوں اے گناہ گاہ رکھانا رہے جملے پڑے نے ڈھائی مار کے رونے یوسف نے رخسار چمیں جوان پتر ضعیف بابا مصر دا بادشاہ چمکیا دے اتھے تماچے مرے دے رہے بد کھبیوں چمکیا دے تینوں بلا اتھے تماچے مرے دے رہے ڈھائی مار کے رونے. اگلا جملہ جڑا جناب یوسف بیان کی ہے بابا جدا کوئی سٹے لگے نا میں نے دین کمیز لا بابا میں انکار کیتا پہلے تماچے مارے نے جدا میں انکار کیتا نا فلام بھائی میری گردن تے خنجر رکھے خنجر رکھے رہی کمیز لہے نہیں یا خنجر چلا ہوا میں گناہگار کھانا لے جملے پڑھے لفظ خنجر سنے جناب یعقوب دی چیخ نکلی زمین تے گر گئے. پترا تنیاں منیاں کھڑے ہو کے گردن چمکیا دن اتھے خنجر میں اپنے وطن دے سارے عزاداران نار رلا کے مصر دے فلسطین دا رک کر کے آکسا اللہ دا نبی یعقوب تے خنجر سنیا ہے نہ گردن تے چلے نہ تیرا یوسف زخمی ہوئے تے گردن تے خنجر رکھا دا سنیا ہے چیخا مار کے رونے تے غش کر گئے. میں کائنات قربان کرا فخر یوسف نو اللہ جانے کی ہو جائے ویلا جدا اٹھ ہویا اسکر چاہے کربلا دے میدان کرا رضن بے قضائے ہی و تسلیما لامرے. ہمیں 20 سال بعد ملن پیو پتر دے ہمیں 40 سال بعد تینو جیدہ یوسف ملتا پیا میں قربانا علی دیاں دیاں دی غربت دی صف پیاوان دی لے کے ڈری سال بعد ولی پتر کوہا کے ولی بھرا مرا کے ولی 28 رجب دہیر دی چادر لے کے ڈری آئی سال بعد ولی چادر لٹا کے ولی خنجر سنیا ہے یوسف زخمی آدھا خنجر چلے اللہ جانے کی ہو جائے قیامت دا ویلا جدا اکبر دیا پتر تڑپدا پیا غریب جو بھی سر رکھیا نہیں میرے نال بول میں اوکھا کافی پڑ گیا بس مختصر جے دو ہیں قاضی تھے جملے ختم کی دیا ماں دی قبر تو ٹونے گئی اما ہر کوئی واللہ سیا غریب کوئی نو ولنا یہ جملے مکمل تھے کرا ساڑھے جملے کہیں نہیں روکیا نہ کئی سجن آئے محمد حنفیہ
گھوسو بیٹھے کرتے ہیں غلام دس ہے مولا محمد ہوئے گئے نالین بھول گئی محمد حنفی کا دوڑ کے آئے نائے بابا جایا میں نے تو فرمایا سوچے سا ایڈی جلدی محمد میں نے خواب اجنانا مل گئے میرا سر چون کے فرمایا کربلا دی تیاری کرتے ہیں کربلا حسین مولا عراق نوان فرمایا ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا میرا خالق چاہتا ہے میں کربلا کچھ ہو جا غیرت مند ہاشمی کرتا ہے میں مولا ضرور ہوئے دیں وقت بہنا تا نال نمے ون امان دیاں پڑیاں میرا پڑھنا ذوق ہے تیرا سننا ذوق ہے کربلا دا غریب کھڑا دے ان اللہ شاء ان یراہن سبایا میرا خالق چاہتا ہے عالیہ رسیاں پائے میں کربلا کس رہے اس بازار آتے دربار ہے جدس رہے باہی نہیں نمازی رون دیا واللہ غیرت مند ہاشمی چھوڑ دیتی ساری تفسیر دوجہ سانگا ہانی جناب ابو طالب دی بیٹی امیر کائنات دی ہمشیرہ سانگے غریب کربلا دی پھپھی حسین عراق جی اماں حسین عراق نوان کیوں پھپھی اماں بی بی عدیہ میں تھوڑے گھر زندگی گزاری میں 4 موقعوں پہ قوم جنات دا نوہ سنے پہلی دفعہ قوم جنات دا نوہ سنے جدہ تھوڑے نانے دا جنازہ 28 سفر دوسری دفعہ میں قوم جنات دا نوہ سنے جدہ ترائے جماعتی حسانی تھوڑی زخمی ماں دا جنازہ تیجی دفعہ میں قوم جنات دا نوہ سنے جدہ تسا کوفہ یدیم ہو جاوے یہ چوتھی دفعہ میں قوم جنات دا جنازہ سنے جدہ حسن دے جنازے دے تیر آن ظلم دی دار ملی 4 دفعہ میں قوم جنات دا نوہ سنے جدہ ہی سنے بدور دا بیٹا اجلے آدھیا میں نے کہیں بہت پہ پاؤں میرا کہیں ویلے دی تیاری کی تھی میں قوم جنات دے نوے پہ سن دیا میں نے پک لکے وقت زہرہ دا بیٹا اجڑا والے آپ بھی اماں وقت سن میں حسین ٹھڑیا وینا اماں غریب دا آخری سلام اماں میں مدینے نہیں ورنا 1400 سال بعد سن کے رو پہ انہیں ہانی جھک کر گئے حسین ڈھائی مار کے انہیں کنیزہ سہارا دیتے تیسرا سانگا نبی دا حرم نہ سلمہ حسین دے بچپانے ماں بان کے پالنا لی جدہ پتہ لگے نہ تیاری اصحاب دی ٹیڑھ کمر جھکی ہوئی حسین عراق نہ وائن کیوں ماں تیرے نانے دا سرے جدہ عراق ہوئے سی جیندہ نول سی ہے ماں فقط خبر دی ہے یا کوئی اور نشانی مٹی جا کے لے جائے تیرا نانا مٹی دے گئے فرمایا نے جدہ حسین عراق ہوئے روزانہ مٹی بے دی رہے جدہ تائی مٹی رہے سمجھے حسین زندہ جدہ ہی مٹی خون بنانے سمجھے بدور دے گلشن دے لٹ پہ اما نانا مٹی دے گئے ناکھے تمہیں کربلا بکھاؤ کہ امام بدلائیے 2 روایات ملدی ہیں پہلی روایت ہے جو فقط کربلا نظر آئی دوسری روایت ہے جو عالم خواب دے منظر دے مطابق سوال کر کے آدھیے حسین کونے جڑا بغیر بازوان دے بدلا فرمینے اما میری فوج دا علم بردار میریاں بیڑا دمان عباس تجھے سوال حسین جھکی جائی جائے ہر کوئی مارا نہ لے
حسین اللہ راسی مسافر کون آمدن خیر دیو اما میں غریبا ہاتھ ودائے کربلا دی خواب نانی نے ہتھا میں رکھی اما نہ دے گیا اے میں حسین دے دے اے میری مقدر دکھا کہ اما سنبھال تشریف رکھو فرمایا اما سنبھال جاتے مٹی مٹی رہے سنے حسین زندے اما جدائیو مٹی خون بڑھونجے سمجھے میرا اکبر کس گئے سمجھے میری آدھی آدھی چادر رہ گئی زہرا نویڑا اجڑ گیا میں ویکھنے آہارا کی جانسو تو وطن دے میں کہ 1400 سال بعد سن کے رو حرم پیغمبر ڈھائی بار کے رونے حسین میں نو گل جبڑا جت پیر ہوئی ات خیر ہوئی ماں ولی غریب دے محمد بے گئے شیخ الجامعہ محترم حسین قبلہ پڑھ دے ہونے جائیں جدا محمد بیٹھے روانگی دا منظرہ ایک پردے دار گھر تو باہرہ ہویا یا پتر ودیا یا بھیرا یا وارث جناب لبابا خاتون دے قدم آئے جناب عباس سوار کرائے جناب قاسم دی امہ دے قدم آئے رائے حسن دے یتیم سوار کرائے اصغر دی امہ دے قدم آئے رائے کربلا دے غریب سوار کرائے جناب فاطمہ دے قدم آئے رائے سید سجاد سوار ایک پردے دارا میرا کوئی ایک ہاشمی ود کے سوار کراویا یا پتر یا بھیرا یا وارث راوی آدھے آخر دے کاری آدھا قدم گھر دوائے رائے کوئی دین رندی مالک گئی ہونے ایک ہاشمی نہیں سارے ہاشمی ہونے کربلا دا غریب آدھا میں سوار کراویا سارے دکھیانے میں سے جونے دعا کرے آئے دیر سارے مومنین میں سے جونے سڑا نالے کے دعا او خالق بیتا جانے نا گریہ دا صدقہ مالک ہر مومن دی حاجت پوری کرے قریب آدھے میں سوار اکبر ودے نما میں سوار غادی آدھے نا ہائے بربادی ہائے غربان آج آلی آدھا قدم گھر دوائر میں اباؤ سیدہ شیخ الجامعہ فرمینے رک گئی دی علی حسین میں سارے علی شکر گزار آئی سارے موجود ہوتے ڈر رہے ہو میری قدر کی تھی نے وستے ویلے دی آلی علی ایک آخری حسرات حالی دسا بی بی علی آئی سارے موجود ہوتے ڈر رہے ہو آخری ویلے جا دیئے آجو سوار کراوے جڑا یارہ دی نیگر کھر بنا مسافر آدھے آؤ میرا سجاد آؤ میرا شام دا خیلی بچڑا آؤ میرا مہاری بچڑا آؤ میرا غیور بچڑا سجاد ہر کئی کربلا سمنے تے پھوپیاں نال اجرکم اللہ بس آخری وین اللہ دا روزی گی دا بندہ کوئی نہیں ودن سید سجاد پترہ دے بھراوان دے آسنے نال سوار ہوئی آجائی اٹھاوی رجب آخری جبرا گزر گئی ردی بدل گئے موسم کس گئے بھرا لٹی گئی چادر چل پھرا یارہ دلی بھرا دی محبت سجے کھبے تبر پہ بگڑے آئین بھرا